ایک ہمارے جامعہ کے سابق نائب صدر اور اکیڈمی اور APS کی بھی ٹرسٹی اور سابق نائب صدر محترم جناب عبدالحمید صاحب دامودی کا حادثہ تھا۔ پھر 2 مہینے کے اندر یہ دوسرا حادثہ تھا ذاتی طور پر میرے لیے، حضرت مولانا سید سلمان صاحب حسینی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ میری ان کے ساتھ بہت ہی یادیں وابستہ ہیں، اور میری ذاتی طور پر تربیت، رہنمائی، نگرانی اور مجھے آگے بڑھانے میں جن 2-3 شخصیات کا نمایاں حصہ ہے، اس میں استاد محترم حضرت مولانا سید سلمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ پڑھنے کے زمانے سے ہم لوگ مولانا کے تعلق سے سنتے تھے، اور یہاں پر حضرت مرحدی منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی ان کی قدر کرتے تھے، اور وقفے وقفے سے ان کو جامعہ میں بلاتے تھے، ان کے پروگرام رکھتے تھے۔ اسی طرح ڈاکٹر علی صاحب ملپا رحمۃ اللہ علیہ بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے، اور ہمارے بڑے شہر کے علماء میں نے 2 علماء کو بہت دیکھا، ایک حضرت مولانا صادق صاحب رحمۃ دامت برکاتہم کو، اور مولانا عبدالعظیم صاحب کو، جو ان سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے، اور ان کی جب بھی یہاں پر آمد ہوتی تھی پہلے سے یہاں پر، حالانکہ مولانا صادق صاحب سے بہت چھوٹے تھے عمر میں، اور مولانا عبدالعظیم صاحب سے 1 سال شاید بڑے تھے، لیکن ہمیشہ ان دونوں کو میں نے دیکھا، اور اس سے پہلے منیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اور ملپا صاحب کو بھی۔ اس کے بعد پھر ندوے جانا ہوا، تو ندوے میں جب تک ہم لوگ رہے سب سے زیادہ وابستگی حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رابع صاحب کے بعد ہماری جو رہی حضرت مولانا سلمان صاحب کے ساتھ رہی۔ آپ یوں سمجھیے اکثر ہم لوگ روزانہ عصر بعد مولانا کے گھر خاتون منزل جاتے تھے، اور مولانا کی نشست میں مجلس میں بیٹھتے تھے۔ اس کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آیا فضیلت دوم میں انجمن شباب اسلام کی سیکریٹری شپ کی ذمہ داری مولانا نے ہمیں سونپی۔ اس دوران ذاتی طور پر مجھے بہت فائدہ ہوا، مولانا سے قریب رہنے کا بہت موقع ملا، سفر میں، حضر میں، اور مولانا کی رہنمائی میں، شباب کی سرگرمیوں میں جو ہم لوگ حصہ لیتے رہے، اس کا جو ہے فائدہ یہاں جامعہ میں آنے کے بعد ہوا۔ یہاں تک کہ 1991 میں جب 89 میں ہم لوگ فارغ ہو کر آئے، تو جامعہ میں اس وقت ایک آل انڈیا شباب اسلام کا کیمپ رکھا گیا، جس میں مفکر اسلام رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لائے، ڈاکٹر اشتاق حسین قریشی بھی تھے، اور عبداللہ عباس صاحب بھی تھے، مولانا عبدالکریم پاریک بھی تھے، اور بہت سارے اور لوگ بھی تھے۔ پورے ہندوستان کے کالجز کے اور یونیورسٹیوں کے طلباء یہاں جامعہ میں آئے تھے۔ پیچھے میدان میں ایک تاریخی شباب کیمپ ہوا تھا۔ اس کے فوراً بعد بھٹکل میں 92 کے حادثات ہوئے، فسادات ہوئے۔ مولانا عبدالرب صاحب اور مولانا شعیب صاحب بتا سکتے ہیں کہ اس کیمپ کا فائدہ جو ہے ہمیں اس میں نظر آیا۔ طلباء میں ہمت، نوجوانوں میں جو جرأت اور مقابلہ کرنے کی جو صلاحیتیں ہم نے دیکھی، یہ اسی کی برکتیں تھیں۔ اس کے بعد پھر منیری صاحب نے ان کو بھٹکل میں ایک پروگرام میں انجمن میں بلایا۔ اس کے بعد پھر رابطہ ایوارڈ میں مولانا تشریف لاتے رہے 2-3 دفعہ، وقفے وقفے سے مولانا کی آمد ہوتی رہی۔ مولانا کے تعلق سے بہت سارے لوگوں نے آپ کو بتایا، خاص کر حضرت مولانا فاروق صاحب ان کے ساتھ ایک زمانے تک ساتھ رہے اور ان کے بہت قریب رہے۔ ان کے جو حالات آپ نے سنے ندوے کے تعلق سے، شباب کے تعلق سے، مجموعی طور پر جو بات مولانا کی کہی جا سکتی ہے، وہ مولانا کی بلند فکری، بہت ہی اونچی سوچ رکھتے تھے مولانا۔ کل کے متعلق نہیں سوچتے تھے، اگلی صدی کے متعلق سوچتے تھے، آج کے متعلق نہیں سوچتے تھے، بعد میں آنے والے حالات کے تعلق سے سوچتے تھے۔ مولانا کا فکرہ سب سے بڑی مولانا کی میں سمجھتا ہوں خاصیت تھی۔ اس فکرے کے نتیجے میں بھٹکل میں جتنے ادارے اس کے بعد قائم ہوئے، ادھر 8-10 سال 12 سال کے اندر جو ادارے قائم ہوئے، میں اس کو مستثنیٰ کر سکتا ہوں۔ اس سے پہلے جتنی سرگرمیاں ہوئی
89 سے لے کر مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے پہلے شاگرد تھے. اس کے بعد جتنی سرگرمیاں ہوئی کسی بھی ادارے کے شکل میں یا کسی بھی جو ہے ندوے سے فارغ ہونے والے جامعہ کے جو ہے عالم کے ذریعے جو دعوتی سرگرمیاں انجام پائی، ان میں سب سے زیادہ حصہ رہنمائی کا اور فکری کی جو ہے قبول کرنے کا حضرت مولانا سلمان صاحب کا تھا. ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو مولانا نے یہ تصور دیا کہ مدرسے کے طلباء کو اور فارغین کو مدرسے میں رہتے ہوئے اسکولوں کی فکر کرنی چاہیے. ایک نظام وہاں پر ہمارے زمانے میں 89 میں اسکولوں کے لیے قائم کیا گیا کہ اسکولوں میں جا کر ہم دینی تعلیم کی کچھ جو ہے سلیبس کی کتابیں دے کر سال کے آخر میں اس کا امتحان لیں. وہی بات ہمارے ذہن میں تھی. 2001 میں اللہ تعالیٰ نے جب مولانا ابوالحسن ندوی اسلامک اکیڈمی قائم کی تو سب سے پہلے جو فکرہ ہمارے سامنے تھا وہ یہی تھا کہ ہم مدارس کے طلباء اسکولوں میں اور کالجز میں رہنے والے طلباء کو دین پر قائم رکھنے میں کس طرح مبید اور معاون ہو سکتے ہیں. تو اوپن اسلامک اسٹڈیز کا جو نظام شروع ہوا اکیڈمی کا، اللہ گواہ ہے 350 طلباء سے وہ نظام شروع ہوا تھا 2001 میں. یہاں تک کہ وہ موقع آ گیا کہ روز سالانہ امتحان دینے والوں کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی. اور میں سب سمجھتا ہوں کہ اس کا صحرا حضرت مولانا سلمان صاحب کے ساتھ، یہ تصور یہ فکرہ دینے والے وہی تھے. اسی طرح مولانا نے اس زمانے میں ایک فکرہ پیش کیا، ہماری اسلامک یونیورسٹی اپنی خود کی ہونی چاہیے، اور مولانا نے اس پر کام بھی کیا. میڈیکل کالج قائم کیا، ٹیکنیکل کالج قائم کیا، حضرت دعوت کے نام سے بہت سارے ادارے قائم کیے اور بہت ساری اس کی شاخیں ہوئی. لیکن پھر 2011 میں ہمارے ذہن میں جو اسلامک یونیورسٹی کا تصور تھا اس میں بھی سب سے زیادہ ہماری رہنمائی کرنے میں اور فکرہ دینے میں حضرت مولانا سلمان صاحب کا حصہ تھا. بعض لوگ ہوتے ہیں، میں اپنی بات لمبی نہیں کرتا، جن کے ذریعے افراد سازی ہوتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو افراد سازی تو نہیں کرتے لیکن ادارہ سازی کرتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیک وقت ادارہ سازی بھی کریں اور افراد سازی بھی کریں. اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا سلمان صاحب کو یہ خصوصیت دی تھی، ان کے ذریعے افراد سازی بھی ہوئی اور ان کے ذریعے ادارہ سازی بھی ہوئی. پوری دنیا میں مختلف ان کے جو شاگرد پھیل گئے اور انہوں نے جو بڑا بڑا کام کیا، آپ یقین نہیں کریں گے آج بھی وہ اس کا اقرار کرتے ہیں. ہمارے ندوی فضلاء میں ڈاکٹر اکرم صاحب ندوی ہمیشہ کہتے رہے، مجھے تعلیم کی لائن سے دعوت کی لائن میں لانے والے اور تحقیق و تسلیم کی لائن میں لانے والے ان کے پہلے شاگردوں میں تھے، مولانا عبدالباری صاحب کے ساتھیوں میں تھے، مولانا جعفر حسنی صاحب کے ساتھ. وہ ہمیشہ کہتے رہے اس کا صحرا حضرت مولانا سلمان صاحب کے سر ہے. اور ان کو انہوں نے جو آمادہ کیا، تقریباً 40 یا اس سے زیادہ جلدوں میں محدثات پر کام کرنے کا، جن خواتین اسلام میں حدیث کی خدمت کی ہے. آدمی سوچ نہیں سکتا ایک جلد پر لکھے تو کتنی کیسے کہاں سے لائے گا، لیکن اس کا فکرہ دینے والے، اس کی رہنمائی کرنے والے وہ خود کہتے ہیں حضرت مولانا شیخ سلمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے. آخر میں ان سے میں سمجھتا ہوں جو بہت ساری باتیں ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، اس میں ہم کو نہیں پڑھنا چاہیے. ان کی اچھائیوں کو دیکھنا چاہیے، جو چیزیں ان کی اچھی ہیں اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. بس ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ ہم حق بات کہیں لیکن صرف سننے والے کو اچھی نہ لگے، بلکہ جن کو وہ حق بات ہم پہنچانے جا رہے ہیں ان کے بھی دل میں اترے. تھوڑا سا اس کے لیے اسلوب کی، لہجے کی ایک دھیماپن اگر اس میں آ جاتا ہے پھر آواز صدا بصہرا ثابت نہیں ہوتی. مولانا کے ساتھ ایسا ہوا چونکہ مولانا حسینی تھے، اس اسلوب میں وہ شاید دھیماپن نہیں تھا جس کی وجہ سے سننے والوں کو تو ان کی بات و جرأت اچھی لگی، لیکن جن کو وہ سنا رہے تھے ان تک وہ بات ان کی کانوں تک شاید نہیں ٹکرائی یا ان کے دلوں میں نہیں اتری. ہمارے لیے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب ہے جو ان کا اسلوب نہیں ہے، جو ندوے کا اسلوب نہیں ہے، جو حقیقت میں نبوی اسلوب ہے، جو حقیقت میں قرآنی اسلوب ہے کہ بات جب کہی جائے تو اس نیت کے ساتھ کہی جائے کہ سامنے والا ایسا محسوس کرے کہ شاید میرے دل کی آواز ہو اور وہ جو ہے اپنے اس چیز سے بات آئے جس کے اندر وہ مبتلا ہے.
حضرت مولانا کا یہ اسلوب تھا، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کی ہے، میں آخر میں کہتا ہوں، کبھی بھی ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے پرانی بحثوں کو مت چھیڑیے، پرانے مسائل کو مت چھیڑیے، جمہور کے طریقوں سے اپنا طریقہ الگ مت بنائیے، اپنا راستہ الگ مت بنائیے۔ میں سمجھتا ہوں مولانا سلمان صاحب کے لیے شاید یہی بات تھی، بات کوئی شاید میں سمجھتا ہوں ایسی نہیں تھی، بہت ساری باتوں کی تعویل کی جا سکتی ہے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں جس کی تعویل نہیں کی جا سکتی، ہمیں صاف کہنا پڑتا ہے یہ ہمارے عقائد کے مسائل ہیں۔ لیکن دوسری جو باتیں تھیں اس میں ہمیشہ اس کا خیال رکھیے، اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے، اپنے تفرد کو ثابت کرنے کے لیے کبھی بھی ہم کو جمہور کے طریقے سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اگر یہ دو باتیں ہم اپنائیں گے کہ حق بات کہنا ہے لیکن ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بات گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کرنے کا سلیقہ چاہیے۔ سلیقہ بھی تھا ان کا، لیکن چونکہ ان سے برداشت نہیں ہوتا تھا، دیکھا نہیں جاتا تھا، منکرات عالمی سطح پر، حکومتی سطح پر جس طرح سامنے آ رہے تھے اور سرزد ہو رہی تھی ان سے غلطیاں، وہ ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اور پھر اپنے حسینی جذبے کے تحت اسی اسلوب کے اندر اس کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے۔ بڑے احسانات ہیں جامعہ کے فارغین پر، اہل بھٹکل پر، اور ایک ہمیشہ مولانا کے ساتھ ایک جماعت بھٹکل والوں کی لگی رہی۔ شاید مستقل رہنے والوں میں سب سے پہلے میں ہی تھا، اس کے بعد مولانا ہاشم صاحب، مولانا عبدالحمید اطہر صاحب، مولانا مصدق صاحب، مولانا امین صاحب، یہ سب لوگ مولانا کے ساتھ لگے رہے، سالوں رہے۔ اس کے بعد ہمارے عزیزم سیاف رکن الدین بھی رہے۔ ہمیشہ مولانا بھٹکل والوں سے خصوصی تعلق کی بنیاد پر ہمیشہ اپنے کو بھٹکل والوں سے قریب سمجھتے رہے، بھٹکل والے بھی قریب سمجھتے رہے۔ آج بھٹکل میں جو کچھ دینی دعوتی ان کے طلباء فارغین کام کر رہے ہیں، اللہ کی شان سے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس میں ان کا اللہ بڑا حصہ اللہ تعالیٰ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی سیئات سے درگزر فرمائے، ان کے حسنات کو قبول فرمائے، اور